لیں. جی. تو جاپان میں آپ کا خاصا وقت گزر چکا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر کوئی شخص روزگار کی غرض سے چلا جائے تو وہاں پہ مواقع مل جائیں گے اور وہاں پہ وہ سیٹل ہو سکتا ہے؟ سر جاپان میں مواقع بے انتہا ہیں. اب ایون دیکھیں ٹوکیو میں جو ہونڈا کا مالک ہے وہ ایک بڑے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے. اچھا. ہونڈا فیکٹری, ہونڈا پوری جو ایک کمپنی ہے اس کا مالک بڑے چھوٹے سے نارمل, اگر مرلوں میں بات کریں تو 2-2.5 مرلے کا گھر ہوگا اس کا. یہاں پہ اگر وہ آپ کسی بھی جو ہے اپنے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ وہاں جا کے بزنس کر سکتے ہیں. آپ انٹر میں ہیں, آپ گریجویشن پروسیس میں ہے تو آپ وہاں جا کے ماسٹرز کر سکتے ہیں یا گریجویشن میں جا سکتے ہیں. یا آپ یہاں پہ بالکل ایک سمپل لیبر پہ ہیں تو آپ وہاں جا کے لیبر میں ان کے 3 بیسیکلی کیٹیگریز ہیں جس میں سیمی اسکلڈ اور ہائی اسکلڈ آتے ہیں. آپ ان تینوں میں جس پہ بھی فال کرتے ہیں آپ وہاں جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا میں پہلے تعارف دے دوں اور اس کے بعد ان سے گفتگو شروع کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ایک ایسے گیسٹ جن کا زندگی کا ایک طویل حصہ جاپان میں گزر گیا. السلام علیکم حسن بٹ صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. حسن صاحب, ہم ابھی جب تھوڑی دیر پہلے پوڈ کاسٹ سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ہمیں اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کر لینا چاہیے, تو بڑی زبردست چیزیں آپ نے بتائیں. خاص طور پہ جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ ویزا جو ہے جتنا لوگوں کے ذہن میں جاپان جو ہے وہ جانا مشکل ہے اتنا ہے نہیں ہے. تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خود کتنے عرصے سے جاپان میں؟ جی بالکل, تھینک یو. مجھے تقریباً سر آن اینڈ آف تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں جاپان کے اندر, اور پچھلے 8 سال سے میں اپنا بزنس رن کر رہا ہوں. اچھا. اور بزنس میرے ڈفرینٹ ہیں, لائک میرے ہاسٹلز ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہاسٹلز ہیں, میرا گاڑیوں کا اپنا کام ہے, اور ریسنٹ پچھلے 3-4 سال سے ہم نے پاکستان سے ایک لیبر پروجیکٹ پاکستان امبیسی جو ٹوکیو ہے وہ اور میں مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. ویزا کتنا مشکل ہے جاپان کا اگر کوئی جانا چاہے؟ سر ایکچولی جو جینون لوگ ہیں جو واقعی ہی جاپان جانا چاہتے ہیں اور ان کی پاکستان میں پروفائل ٹھیک ہے, اور جیسا کہ ماشاء اللہ آپ ویل نون پرسنالٹی ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اپلائی کریں گے اور جاپنیز آپ کو بڑے آرام سے ویزا دے دیں گے. اچھا, ایک بزنس مین ہے نارملی جو کہ اپنا بزنس کر رہا ہے اور وہ جو ہے لائک اس کی سارے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہیں, اور تو میرے خیال سے جاپان کچھ ممالک ایسے ہیں جو تنگ کرتے ہیں ویزا دینے میں. تنگ کرنے سے میری مراد یہ کہ اسٹرکٹ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی اسکروٹنائی کریں. تو وہ جاپان کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اگر کوئی شخص جانا چاہے؟ سر بہت زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں بیسیکلی. اگر میں کیونکہ پوڈ کاسٹ بھی ہماری ذرا ہے, اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی, لیکن بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو جسٹ ایک انویسٹمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہے, وہ بڑی ریزنیبل سی 5 ملین ینز, ایک بزنس مین کے لیے کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو پراپر چینل جاپان پہنچانے ہوتے ہیں. اچھا, یہ نارمل جو وزٹ ویزے کے لیے؟ نو سر, یہ بزنس مین کے لیے بات. اچھا, بزنس مین کے لیے. اگر آپ بزنس ویزے کی بات کر رہے ہیں, اچھا, اگر جو نارمل بزنس مین نے اگر ویسے وزٹ کرنا چاہنا ہے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں سر, پھر تو کوئی ایشو نہیں. پھر آپ بس جسٹ اپنی یہاں سے اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائیں. موسٹ 90% کیسز صرف اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریفیوز ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور آپ کے جاپان میں پاکستان میں پروفائل ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں روکیں گے, کبھی بھی روکیں گے. اچھا, اب دوسری بڑی اہم بات ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان سے نوجوانوں کا باہر جانے کا رجحان بڑھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ کلاس ہے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وسائل کی کمی ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہجرت کر لیں. جی. تو جاپان میں آپ کا خاصا وقت گزر چکا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر کوئی شخص روزگار کی غرض سے چلا جائے تو وہاں پہ مواقع مل جائیں گے اور وہاں پہ وہ سیٹل ہو سکتا ہے؟ سر جاپان میں مواقع بے انتہا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جو لیبر ہے وہ تقریباً اب نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جو ہر تیسرا آدمی ہے یا ہر تیسرا پرسن جو شخص جاپان میں ہے وہ 80 سال سے اوپر ہے. اچھا, تو مطلب ینگ پاپولیشن تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, اس لیے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز پہ. ہمارے لیے جو کرنے والا کام ہے, جو جاپان جانے کے لیے بیریئر ہے وہ صرف ایک ہے, وہ جاپنیز لینگویج ہے.
اچھا, اگر ہم جاپنیز لینگویج اچھے سے کلیئر کر لیتے ہیں, اس کا جسٹ ہم بیسک سٹیپ پہ آتے ہیں, صرف N5 سے یہ شروع ہوتا ہے, N1 تک جاتا ہے. ہم صرف N5 سے N4 تک اگر یہ سفر طے کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جاپان کے راستے کھلے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے جاپنیز لینگویج سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں سر. اسلام آباد میں بے تحاشا بلکہ جاپنیز نے اسکول بنا لیا ہے. اچھا, ہاں جی, خود آ کے ہم کوشش کر رہے ہیں لاہور میں نے اپنے ادارے میں اسکول بنایا, اور ہم ابھی آن لائن کروا رہے ہیں, آف لائن بھی کروا رہے ہیں, لیکن میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ ایز سون ایز پاسبل ایک جاپنیز کو یہاں پہ شفٹ کیا جائے. اچھا, تو جاپنیز جب میں جاپان گیا تھا تب تو بہت کم اسکول تھے. لاہور میں صرف ایک اسکول تھا جہاں سے میں نے لینگویج پڑھی, اور میں اکیلا بچہ تھا کلاس میں. اب تو میرے خیال ہے لاہور پہ جو میری فنگر ٹپس میں ہیں وہ تقریباً 10-12 اسکول ہیں. اچھا, آپ نے لینگویج سیکھ لی جاپنیز, اس کے بعد کیا کریں پھر آپ؟ سر بیسک یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی بھی اسٹیٹس پہ جانا ہے, لیٹ سپوز بزنس کے لیے جانا ہے, ویزا ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے, لیکن آپ کو وہاں جا کے اوبیسلی کام کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو لینگویج بیریئر آئے گا, اس کے لیے ضرورت ہے. آپ اسٹوڈنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ضرورت ہے. آپ لیبر پہ جانا چاہتے ہیں, لیول ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ضرورت سب کے لیے ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ساری آپشنس کھلی ہیں. آپ کسی بھی جو ہے اپنے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ وہاں جا کے بزنس کر سکتے ہیں. آپ انٹر میں ہیں, آپ گریجویشن پروسیس میں ہے تو آپ وہاں جا کے ماسٹرز کر سکتے ہیں, یا گریجویشن میں جا سکتے ہیں, یا آپ یہاں پہ بالکل ایک سمپل لیبر پہ ہیں تو آپ وہاں جا کے لیبر میں ان کے جو ہیں 3 بیسیکلی کیٹیگریز ہیں, جس میں سیمی اسکلڈ, اسکلڈ اور ہائی اسکلڈ آتے ہیں. آپ ان تینوں میں جس پہ بھی فال کرتے ہیں آپ وہاں جا سکتے ہیں. اچھا, جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں کیٹیگریز میں, تو اسٹوڈنٹ کے لیے ایجوکیشن تو ہے ہی ہے, لیکن جیسے یورپ کے ممالک ہیں وہ ایک سرٹن ٹائم دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ اتنے اور جو ہیں وہ آپ جاب کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن ہے. تو جاپان میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ آپ کو بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ کو جب تک آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ رہتے ہیں آپ کو 28 آورس الاؤ ہوتے ہیں ان اے ویک. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی آپ کی وہ سمر ہالیڈیز یا ادر ہالیڈیز آتی ہیں دین آپ کو وہ 40 آورز اے ویک الاؤ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں. تو کوئی نوجوان اتنے پیسے کما لیتا ہے وہاں پہ کہ وہ اپنا گزارا بھی کر لے اور اپنی ایجوکیشن کی جو ایکسپینس ہیں وہ بھی میٹ کر جائے؟ بالکل سر. بیسیکلی جب بچے یہاں سے جاتے ہیں وہ اپنی 1 ایئر فیس اور ہاسٹل فیس یہاں سے دے کر جاتے ہیں. ہاں جی, تو ان کے پاس کافی انف ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے میں آپ کو سیٹل کر لیں, سیٹل ہو جاتے ہیں. ہاں, 1 سال میں. جاب کے مواقع تو آپ نے گفتگو کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ وہاں پہ کافی زیادہ ہیں. کس طرح کی جابز ہیں ویسے؟ اگر ہم اس کو بڑا جنرلائز کریں تو ٹیکنیکل جاب زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے جاپان جو کہ ایک ٹیکنیکل کنٹری ہے تو ٹیکنیکل جاب زیادہ ہیں. مشین میں فیکٹری ورکرز جو ہوتے ہیں, لائن ورکرز جو ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پہ اتنا رجحان نہیں ہے. لائک وہاں پہ اگر آپ کنوینئنس اسٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جو وہ لنچ باکسز ہیں وہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ جسٹ اوون کریں اور اس کو کھا لیں, نوڈلز ہیں اس میں گرم پانی ڈالیں اور کھا لیں. ہاں جی, تو یہ ساری چیزیں جب فیکٹری میں بنتی ہیں وہاں پہ لیبر کی بے انتہا ضرورت ہے. اور جو سب سے زیادہ ہاٹ کیٹیگری ہے اس وقت جاپان میں وہ ہے کیئر گیورز کے لیے. ہمارے یہاں پہ جو نرسنگ کا جو ایک ادارہ ہے, جو کیٹیگری ہے, اس کے لیے جاپان میں بہت زیادہ بہترین اپرچونیٹی ہیں. وہ وہاں پہ اس میں سبسڈیز بھی دیتے ہیں اور وہاں پہ سب سے زیادہ جلدی PR بھی اسی پہ ملتی ہے. اچھا, ہاں جی. تو وہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کیونکہ اولڈ ایج زیادہ ہیں لوگ, تو ان کیئر کے لیے یہاں سے لوگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم وہاں رہیں گے تو شادی کر لیں اگر وہاں پہ, تو وہاں پہ کیا کلچر ہے؟ اگر کوئی obviously ریلیجن والا تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے, لیکن وہاں پہ مسلم فیملیز ہوتی ہیں اگر کوئی شادی کرنا چاہے یا ابھی تک نہیں تھا سر, لیکن کافی سٹارٹ ہو گیا یہ کام. اچھا, اب بیسیکلی جاپان میں جو 30 سال پہلے لوگ گئے تھے انہوں نے شادیاں کی, اب ان کے بچے جوان ہو گئے, اب پراپر شادیوں کے ایونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. اچھا, ہاں جی, جاپان میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے. ولیماز میں نے بھی 2-3 اٹینڈ کیے ہیں وہاں پہ. ہاں جی, تو اب یہ کام شروع ہو گیا وہاں پہ. بالکل باقاعدہ جو رسمیں ہم ساری یہاں کر رہے ہوتے ہیں, بارات جا رہی ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے سر. تو وہاں پہ بھی مطلب اتنا کھل کے نہیں ہوتا کہ بارات وہ ہم باجے بجا کے لے کے جائیں. ویسے وہ مائنڈ کرتے ہیں ان باجوں کو؟ سر مائنڈ نہیں کرتے, لیکن وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے نا بیسیکلی. ہاں, ہم باجے والے لے کے بھی نہیں جا سکتے نا وہاں پہ. ایشو یہ ہے, روڈز پہ آپ کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا اس طرح کی چیزیں. مطلب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں میں جو اعلان یا اذان جو ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہمارے اسپیکر الاؤ نہیں ہے باہر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, جاپنیز جو فیکٹریز ہیں ان کو بھی یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں, ان کے اوپر یہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے کہ آپ کی مشینوں کی آواز آپ کی فیکٹری سے باہر نہیں جانی چاہیے.
اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جاپان کے حوالے سے لونلینس اور ڈپریشن کے بارے میں جاپان بڑا مشہور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی آبادی، اتنے لوگ، اور پھر جو لوگ ہیں وہ ڈپریس ہیں اور سر اس میں بیسیکلی نا کچھ کلچرل چیزیں آ جاتی ہیں. کلچرل بھی مطلب آپ ود دا پیسج آف ٹائم جب لوگ صرف کام کی طرف، جیسا کہ اس میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شادیاں لیٹ کرتے ہیں. اور وہ شادیاں کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ 30 سال سے لوگوں کی سیلریز میں انکریز نہیں ہوا. اب جب سیلری میں انکریز نہیں ہوا تو لوگ بچے پیدا کرتے ہوئے سوچتے ہیں. بچے پیدا کرنے سے پہلے کچھ لوگ اس لیے سوچتے کہ شادی بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو وہ جب اکیلا بندہ رہتا ہے تو اوبیسلی میرے پہ ایک ٹائم آیا تھا سر ایسا کہ مجھے بھی یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شادی اتنی ضروری نہیں ہے، کام کرتے ہیں بس. مطلب بندہ اتنا ورکہولک ہو جاتا ہے وہاں پہ، وہ انوائرمنٹ ایسا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ورک کا اسٹریس ہوتا ہے، وہ ورک کا لوڈ ہوتا ہے جو اس کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. ان امپلائمنٹ کی کیا ریشیو ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ دوسری ادر لینگویجز کی طرف جاتے نہیں ہیں. جس کو اپنی لینگویج آتی ہے اس کے لیے جاپان میں کام کافی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. مطلب ان امپلائمنٹ کا ریشیو کم، بہت کم ہے. ہاں جی. کرائم کا کیا سین ہے؟ کرائم سر کائنڈ آف بہت کم ہے. نارملی میرے جو سننے میں آتا ہے موسٹلی ایک فارنر اور ایک جاپانی مل کے چوری کرتا تو کرتا ہے، اکیلا جاپانی کم ہی چوری کرتا ہے. اچھا ایکسیڈنٹ کا بڑا سین ہے، سنا ہے جی کہ جاپان میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کار ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی 3rd 4th نمبر پہ ہے شاید. سر رینکنگ میں اوپر ہے، اس کی اوتھینٹسٹی تو نہیں ہے، لیکن اس کی جو وجہ ہے جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ جاپان میں چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹ کو بھی نا وہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیتے ہیں. جیسا کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں اگر پاکستان میں ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بھائی آپ کو کہیں لگی تو نہیں، آپ ٹھیک ہیں، ایک دوسرے سے پوچھا ٹھیک ہے، ہمیں دونوں ٹھیک ہیں، چلو چلتے ہیں اپنے اپنے گھر. ایسا ایکسیڈنٹ بھی ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے. اچھا مطلب اس کی وجہ سے وہ فریکوینسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن مطلب میجر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتے. لیکن اس کی جو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سر ایک اور بھی ہے. اب دیکھیں کہ جاپان کا جو ایریا ہے وہ پاکستان سے آلموسٹ ہاف پہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی 60% سے زیادہ پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ ان کی پاپولیشن دیکھیں پاکستان سے ہاف پہ ہے، 12.5 کروڑ ان کی پاپولیشن ہے. اتنی زیادہ پاپولیشن کو انہوں نے اتنی چھوٹی سی جگہ پہ مینیج کیا ہوا ہے. اور اگر آپ گاڑیوں پہ آ جائیں تو ہر ٹائم وہاں پہ تقریباً 7 کروڑ گاڑی رجسٹرڈ رہتی ہے. جاپان کا یہ فگر میں آپ کو بڑا اوتھینٹک طریقے سے بتا رہا ہوں. اس میں ٹرکس انوالو ہیں، اس میں نارمل گاڑیاں بھی انوالو ہیں، ڈومیسٹک بھی ساری. اب 7 کروڑ گاڑیاں اور جگہ آپ کے پاس کتنی ہے؟ پاکستان سے آدھی، جس میں سے بھی 60% سے زیادہ پہاڑ ہیں. اس لیے وہ ورٹیکل جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں. وہاں پہ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، بلڈنگز میں اپارٹمنٹس ہیں، بڑے بڑے گھر نہیں ہیں جہاں پہ ہماری طرح جو پاکستان میں. اب ایون دیکھیں ٹوکیو میں جو ہونڈا کا مالک ہے وہ ایک بڑے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے. اچھا. ہونڈا فیکٹری، ہونڈا پوری جو ایک کمپنی ہے اس کا مالک بڑے چھوٹے سے نارمل، اگر مرلوں میں بات کریں تو 2-2.5 مرلے کا گھر ہوگا اس کا. یہاں پہ اگر وہ رہتا ہو تو لوگ اس کی جا کے ویڈیوز بنائیں اور کہیں کہ پتہ نہیں کیا. ہمارے ملک میں تو سر یہ سٹینڈرڈز کچھ اس طرح کے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. اچھا آپ بھی کیونکہ یہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں جی، تو لوگ جتنے یہاں سے گئے ہیں آپ کے ساتھ اور وہاں پہ جا کے سیٹل ہوئے ہیں تو کیا ان کا سکسیس ریٹ سے یہاں میری مراد ہے کہ کتنے فیصد لوگوں نے یہ کہا کہ یار میں نہیں سیٹل ہو سکتا، مجھے واپس جانا چاہیے، جاپان میرے لیے نہیں بنا؟ سر جاپان سے جو میں نے دیکھا ہے صرف وہی لوگ واپس آتے دیکھیں جن کو جاپان کسی لیگل وجہ سے نکال دیتا ہے. اچھا جاپان انہیں کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے آپ لیگل جو ہے نا آپ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترے، پلیز آپ واپس جائیں، ورنہ جاپان کسی کو نہیں چھوڑتا سر. اچھا. ہاں جی، بات غور کی کہ جاپان کسی کو نہیں چھوڑتا. اچھا. ہم جاپان کو چھوڑنا چاہیں بھی نا تو بھی جاپان نہیں چھوڑتا، ایسا کنٹری ہے. ابھی ہماری آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے آپ سے ایک بڑا سوال کیا تھا کہ مجھے بڑی زبردست بات پتہ چلی کہ پچھلے 30 سالوں سے شاید 3 دہائیوں سے تنخواہیں نہیں بڑھی لوگوں کی. ایسے ہاں. اور تو یار پھر یہ کیسا ملک ہے بٹ صاحب جہاں پہ تنخواہیں نہیں بڑھتی اور انسان کیسے امیر ہوگا؟ سر امیر کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو وہاں پہ سیفٹی کے ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے بچوں کو کوئی سیفٹی کے ایشوز نہیں ہے، ایجوکیشن فری ہے. اور ہیلتھ ایشوز ایسے ہیں جیسا کہ ابھی ریسنٹلی میرے دوست بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے فادر کو UK میں چیک اپ کروانا تھا، آئی تھنک سو ہارٹ کا ایشو تھا، تو ان کو 2 مہینے کا ٹائم ملا
کہ 2 مہینے بعد آپ آئیں چیک کروانے. مطلب اگر ریشو دیکھی جائے تو ان کے پاس فیسلٹیز انف نہیں ہے. آپ جاپان جائیں فوری طور پہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, اور 70% آپ کی گورنمنٹ پے کرتی ہے. اچھا, صرف 30% آپ کو پے کرنا ہے. اور یہ کسی بھی اسٹیٹس پہ جائیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ بزنس مین ہے, سب کے لیے ایکویلٹی, سب کے لیے ایکول ہے. تو پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہیں جی, ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جا کے یہ آتا ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر شاید اتنے زیادہ ٹیکسز وہ نہیں پے کر رہے ہوتے. تو پہلے تو جا کے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آمدنی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکسز میں جانا ہے, اور یہ ٹیکس دینا ہی ہے. بہرحال کسی قسم کی معافی چھوٹ یا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس سے بچیں. تو جاپان بھی ٹیکسز کے معاملے میں اتنی سخت ہے؟ سر ٹیکسز سخت ضرور ہیں وہ, لیکن آپ کی بیسیکلی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو سوشل سیکورٹی, جو میکسیمم سوشل سیکورٹی انشورنس جو ہوتی ہے وہ تقریباً 17% آف یور سیلری. اچھا, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے کٹ کے, یعنی کہ آپ کی سیلری کٹ کے آپ کے پاس آتی ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ بڑے مائنر سے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ڈپینڈنٹ زیادہ ہیں, لیٹ سپوز آپ کے بچے ہیں, تو آپ کو اس حساب سے وہ کنسیشن دیتے جاتے ہیں. اچھا, ہاں جی, اور کنسیشن الگ سے دیتے ہیں, اور بچوں کے جو الاؤنسز ہیں وہ الگ سے دیتے ہیں. تو ہم نا کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں جن ممالک سے آتی ہیں, لیٹ سے چائنا سے کوئی چیز آ رہی ہے تو ہمیں ہمارے ذہن میں ایک اسکیچ بنتا ہے اس کو لے کے. حالانکہ جتنی بھی معیاری ہو, چائنا ڈیفینیٹلی اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی چیزیں بنا رہے ہیں, جی, ابو دا اسٹینڈرڈ بھی بناتے ہیں اور بلو دا اسٹینڈرڈ بھی بناتے ہیں ایز پر ڈیمانڈ. اور بالکل ساری چیزیں جاپان کو لے کے نا جب بھی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو وہ پہلے گاڑیاں آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کسی بھی گھر میں چاہے وہ سیکنڈ کار کے طور پہ کوئی رکھے یا پرسنل یوز میں رکھے, جیپنی کار سے وہ بڑا سیٹسفائی ہوتا ہے. تو گاڑی کے بارے میں میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اگر یہاں پاکستان لے کے آنی ہو تو یہ مناسب وقت ہے, اب لوگ لا سکتے ہیں یا یہ اب ختم ہو گیا کام؟ سر پاکستان میں جو کہ بہت زیادہ جو ہے نا, میرا دوسری ادر کنٹریز میں کام زیادہ ہے, پاکستان میں اتنا زیادہ کام نہیں کرتے. لیکن جو پچھلا میرے فادر چونکہ کام کرتے تھے, اور تب سے اگر اب تک دیکھا جائے تو آپ جب لا سکتے ہیں نا وہی آپ کے لیے فیزیبل ٹائم ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے 12-15 سال کو اسٹڈی کریں, اگر اس کو تھوڑا اور پیچھے جائے 2007 میں جیسے ہی بے نصیر یعنی کہ ہماری زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی, اس کے بعد سے لے کے اب تک گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے, کمی نہیں کبھی بھی ہوئی. تو آپ جب بھی لانا چاہیں, میرا مشورہ یہ کہ جب آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنا پرچیزنگ پاور ہے, آپ اسی وقت لے آئیں. کیونکہ ہو سکتا ہے جب اگر آپ مہینہ لیٹ کریں تب پالیسیز اتنی چینج ہو جائیں کہ آپ کی وہ رینج سے باہر ہو جائے. تو جب بھی آپ اس کو افورڈ کر سکیں فوری منگوا لیں. کہ یہ نا جب آپ یہاں پہ, کیونکہ جو لوگ آئی ہوئی ہوتی ہیں گاڑی وہ پرچیز کریں تو وہ سستی پڑتی ہے اور مناسب ہے, کیونکہ وہاں سے لے کے آئیں گے تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہے. تو یہ خیال ٹھیک ہے لوگوں کا؟ سر اس میں تھوڑی سی ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں جو گاڑیاں آتی ہیں بیسیکلی جو آلریڈی یہاں پہ تیار ہو کے شو روم پہ کھڑی ہوتی ہے نا, آپ کو تو اس کی اصل حالت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسی ہے. ہمیں نارملی میں زیادہ تر ہمارے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں نا, جو موفا کے زیادہ تر لوگ ہیں ہمارے دوست, ابھی ریسنٹ کی اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے اسپین میں, تو راٹھوڑ صاحب ہیں, شجاعت علی راٹھوڑ صاحب, ان کو میں نے گاڑی بھیجی. تو وہ ہم سے وہ گاڑی لیتے ہیں جن کو ایکچوئل میں گاڑی کا پتہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے, ہمیں گاڑی اچھی والی صاف میٹر پیچھے والا نہیں چاہیے. تو میں سے بھی ایسے لوگوں کو گاڑی دیتا ہوں, تو کیونکہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ گاڑی وہاں سے ایکسیڈنٹ بھیجیں. آپ لٹرلی اگر آپ لاہور ٹھوکر پہ کبھی آپ کا چکر لگے, آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے, تو آپ کہیں گے کہ یہ گاڑی چلے گی. اچھا, اور وہ گاڑیاں روڈ پہ چلتی ہیں ٹھیک ہو کے. ہاں بالکل, بلکہ نظر آتی ہیں وہ پوری گاڑی تیار ہو رہی ہے. بالکل ایسے. اچھا, یہ کیونکہ ایک پرسیپشن ہے, کیونکہ آپ کو جاپان سے متعلق بہت ساری چیزوں کی معلومات ہے, تو میرے ذہن میں ویسے یہ خیال آیا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جاپان سے گاڑی, اکثر نا ہمارے ہاں یہ بحث رہتی ہے گاڑیوں کو لے کے. واپس آتے ہیں لوگوں کے اوپر, تو آپ جو ہے وہ یہ ادارہ بڑا مشکل سا آپ نے نام بتایا تھا, سکرا جنزے.
ساکورا جینزائی. ساکورا جنزائی. جی جی. تو یہ ساکورا جنزائی کا کیا مطلب ہے؟ سر ساکورا جاپان کا جو بیسیکلی آپ اس کو وہ جو نیشنل فلاور بھی جو جس کو چیری بلاسم کہتے ہیں جاپان میں, پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ فلاور صرف آپ کو جاپان میں ملائے گا. اگر آپ نے کبھی وال پیپرز دیکھے ہوں کہ روڈ کے اوپر پنک پنک سے پتے گرے ہوتے ہیں اور وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, ہاں جی, وہ بیسیکلی جاپان ہے. اچھا. وہ آپ جب مارچ اپریل کی سیزن میں آئیں گے نا, آپ کو لٹرلی ایسے لگے گا کہ جیسے آپ اس وال پیپر کے اندر آ گئے ہیں. اوکے. صاف ستھرے روڈ اور اس کے اوپر پنک اور وائٹ کلر کے فلاورس. یہ بیسیکلی جاپان کا جو چیری بلاسم ہے نا, اس کو کہتے ہیں جاپنیز میں ساکورا. اچھا. اور جینزائی کو بیسیکلی مین پاور کہتے ہیں. جو کہ میں مین پاور کا کام کر رہا ہوں تو میں نے اس کو ساکورا جینزائی کا نام دیا. آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی جو لوگ جاپان جانا چاہتے ہیں کام کی غرض سے؟ جی بالکل. اچھا, ابھی تک جو پاکستان سے جانے کا ٹرینڈ ابھی تک بنا ہے پاکستان سے, وہ زیادہ لوگوں کو لینگویج اسٹوڈنٹ کے طور پہ بنا ہے. کیونکہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم لینگویج سیکھیں جاپان جا کے. لوگوں کا جو ایٹ دا اینڈ جو مقصد ہوتا ہے وہ وہاں پہ کام کرنا ہے, کسی کا جاب, کسی کا بزنس, کسی کا کچھ. تو میں لوگوں کو وہ کریئر پاتھ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جاب کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ 2 سال کیوں اپنے وہاں جا کے ضائع کرے. میں ہو سکتا کہ آپ یہیں سے لیبر ویزا پہ جائیں تاکہ آپ جب جاپان جائیں آپ کی انکم شروع ہو. ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے جو اس کی انیشیل ٹریننگ ہے جس میں لینگویج, اس کی اسکل ٹریننگ, اس کی کلچرل ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان میں ہی کروا کے بھیجتے ہیں. اپنے ہوم لینڈ میں 1-2 چیزیں اکنامیکل رہ جاتی ہیں. جاپان جا کے آپ کا میٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ وہاں پہ ایک دن بھی جو ہے نا وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو کام کریں گے تو آپ سروائیو کر پائیں گے, نہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہمارے پاس آئیں. ہم ابھی جو اسٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں, ایون میں سب کے ساتھ ٹچ میں رہتا ہوں. میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا جہاں پہ انٹرسٹ ہے آپ مجھے بتائیں, ہم آپ کو پورا میں کریے. ان کو ٹیسٹ شیڈولز بتاتا ہوں, ان کو میں کمپنیز میں انٹرویو شیڈول کروا کے دیتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ پاتھ بہتر ہے, آپ اس طرح جائیں. تو پوری ایک جو کہہ لیں کنسلٹنسی ٹائپ میں لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہوں. بزنس مینس کے لیے بھی ایسا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایسا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کہا کہ وہاں پہ ایک دن بھی اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ایسا ملک جہاں پہ سیلف سروائیول کی جنگ لڑے گا کوئی جا کے, تو بنیادی مقصد تو اپنے ملک سے کہیں جانے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وہاں کا, کیونکہ ایکسچینج ریٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں جو کہ ہم ہوم کنٹری میں بھیجتے ہیں. تو اگر ایک ملک میں انسان نے صرف اپنی ذات کو پالنا ہے, جی ٹھیک ہے, اور بہت دیر تک ایسا کرنا ہے, تو پھر اسے جاپان جانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ پاکستان میں بھی تو یہی کر رہا ہے. سر سروائیول ان سینس کہ آپ اوور آل میں نے اس کو جنرلائز کیا تھا کہ آپ نے پاکستان میں بھی پیسے بھیجنے ہیں, آپ نے جاپان میں اپنا اخراجات بھی چلانے ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ, میں بیسک بڑے جلدی سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ بیسک سیلری پہ کسی پہ جو منیمم ویج ہوتی ہے کسی بھی پروونس کی, اب اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو جو میری کیلکولیشن ہے اس میں منیمم ایک جو پرسن ہے وہ تقریباً پاکستانی 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ روپے بچا سکتا ہے, پاکستان بھیج سکتا ہے منیمم پہ. اوور ٹائم کرے گا وہ الگ, اور اگر اس کو ایکسٹرا الاؤنسز مل رہے ہیں, جیسا کہ اگر سیٹرڈے سنڈے کام ہے تو اس کے اوپر اس کو 25% ایکسٹرا ملتا ہے سیٹرڈے میں. سنڈے میں 35% ایکسٹرا جاپنیز لیبر کے حساب سے, لیبر لاز کے حساب سے, تو وہ اس کے لیے بونس سے سمجھے, اس کو اچھے سے ملتا ہے. ہاں جی. تو زیادہ تر جو جابز آپ نے بتائیں ٹیکنیکل ہیں. آپ ٹیکنیکل جابز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل اسکل ریکوائرڈ ہوتی ہے لوگوں کو, تو وہ اس کے لیے بینیفیشیل ہے, یا وہ ضرورت نہیں ہے, بس وہاں پہ مختلف جاب ہیں فیکٹری میں جیسے ہمارے یہاں بھی تو لوگ چاہیے ہوتے ہیں, بالکل مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, تو اس طرح وہ کہیں پہ بھی وہاں پہ جا کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا اسکلڈ لیبر کی زیادہ امپورٹنس ہے؟ سر دونوں ہیں, لیکن میرے حساب سے کیونکہ میں بھی پارٹ ٹائم جابس کرتا رہا ہوں وہاں پہ, تو آپ کو بہت زیادہ اسکلڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو. اچھا, دوسری چیز میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو اسکل کا اسٹینڈرڈ ہے نا جاپنیز کا اور جو ہمارا ہے, وہ ہمیں یہاں سے بھی طے کر لینا چاہیے کہ جس طرح کی چیزیں ہم اسمبل کرتے ہیں اور جس طرح کی جاپنیز کرتے ہیں, اگر ہم ایٹ موسٹ لیول کی بھی اسکل لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں بگنر سمجھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ بندے کو لے آئیں صرف جاپنیز سکھا کے, اسکلز اور جو ٹریننگ ہے نا وہ ہم یہاں پہ کر لیں گے وہاں. ایون وہ کچھ امپلائز مجھے ایسا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بالکل جو کورا بچہ ہے نا یا کورا بندہ وہ لا کے دے,
کیونکہ جو سیکھا آتا ہے نا وہ غلط اس کی چیزیں جو سیکھی ہوتی ہیں اس نے ہمیں پہلے اس کو مٹانا پڑتا ہے, پھر اس کے اوپر ان لرن کراتے ہیں, پھر لرن کرواتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا ٹریننگ بھی کروا دیں گے آپ ہمیں. میں کیونکہ دیکھیں جب ہم سیلس کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ, سیلس مطلب ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. جاپنیز جو گاڑیاں ہیں وہ پاکستان میں تقریباً 90% جاپنیز گاڑی ہیں, 90 سے ابو. تو ہم بڑے یوز ٹو ہیں آپ کی گاڑیوں سے, ہم وہاں پہ ٹھیک بھی کرتے ہیں. آپ جس کو یہاں پہ سمجھتے ہیں وہ گاڑی چل نہیں سکتی, وہاں پہ وہ 20-20 سال چلتی ہے, وہ ہمارے مکینک چلاتے ہیں, ہم ریسیں لگاتے ہیں جی. تو وہ جب میں ان کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ, ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے, لیکن ہمارے یہاں کے اسٹینڈرڈس اپنے ہیں, ہمارے لوگوں کی یہاں کے سیفٹی اسٹینڈرڈس اپنے ہیں, تو آپ ان کو لائیں ضرور, ہم ان کو اپنے حساب سے ٹرین کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں. لیکن ٹریننگ کے لیے جو بیسک چیز ریکوائرمنٹ ہے ان کو ہماری بات سمجھ آنی چاہیے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بچوں کو N4 کلیئر کروانا ہوتا ہے. اچھا ویسے آپ نے نا یہ بارہا اس پوری گفتگو میں اس کا ذکر کیا, کتنا مشکل ہے جاپنیز لینگویج سیکھنا؟ سر انٹرسٹ کے ساتھ کچھ مشکل نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں. مطلب میں جب جاپان گیا تھا تو نارملی اسکولس 2 سال میں N2 لیول تک کا کورس کرواتے ہیں, اور میں نے 1 سال 3 مہینے میں N2 کلیئر کر دیا تھا. 1 سال 3 مہینے؟ ہاں جی. وہ 2 سال کی پلاننگ کے حساب سے چلتے ہیں. میں تھوڑا آگے چل رہا تھا کیونکہ مجھے اپنا بزنس کرنا تھا, تو میں نے 1 سال 3 مہینے میں N2 کلیئر کر کے اور میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. کیونکہ میں اسکول کے ویزے پہ نہیں تھا, میں اپنی فیملی ویزے پہ تھا. جو بچے اسکول ویزاز پہ جاتے ہیں ان کو اوبیسلی اسکول اینڈ تک پورا کرنا ہوتا ہے. تو میں تو چونکہ میں وہ اپنی پرسنل انٹرسٹ سے جاتا تھا وہاں پہ, تو اس وجہ سے میرا جو ہے نا وہ میں نے جلدی اس کو اسکول چھوڑ دیا. تو نارملی میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے کہ ایک ایوریج جو بچہ ہے جس نے انٹر تک پڑھا یا میٹرک تک بھی پڑھا ہے اور وہ تھوڑی بہت کامن سینس رکھتا ہے, تو 6 مہینے میں وہ N4 لیول تک چلا جاتا ہے. 6 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو. آئیڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 180 ڈیز میں جی تقریباً ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگ چلے تو جاتے ہیں, ہمیں ایک اور چیز بڑی لوگوں کے ذہن میں یہ کنسرن ہوگا, ریسزم کا اسکیل کیا ہے وہاں پہ؟ سر 12 سال میں نے ایک بار بھی فیس نہیں کیا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے. ہاں جی, مجھے الحمدللہ ایک بار بھی جاپان میں, اسی لیے میں اپنے بیوی بچے بھی وہاں پہ لے گیا ہوں سر. اچھا. ہاں جی, میرے بچوں کو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے بچے کس ہاتھوں میں ہیں. میرے بچے وہاں پہ کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں, تو وی آر ویری سیٹسفائڈ کہ وہ ٹھیک ہاتھوں میں ہیں. اچھا, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں سر, ریسزم ہے نہیں, بلکہ وہ اس چیز میں لگ جاتے ہیں کہ میرا چونکہ ابھی بھتیجا ایک وہاں پہ گیا ہے ریسنٹلی, مئی میں وہ وہاں پہ گئے ہیں, اور اس کا میں نے ایڈمیشن کروانا تھا. آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لینگویج سیکھ کے نہیں آئے اس لیے ہم آپ کو اسکول میں نہیں رکھیں گے. انہوں نے وہاں پہ اپنی ایجوکیشن منسٹری جو لوکل باڈی تھی اس کو رابطہ کیا, ہفتے میں 3 بار وہاں پہ انہوں نے ٹیچر ارینج کیا فری آف کاسٹ اسکول کے اندر, کہ بچے کے پاس اگر وہ دوسری کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتا تو ہم اس کو لینگویج سکھائیں. تو وہ فری آف کاسٹ ہم نے نہیں کہا, وہ خود اتنے کوآپریٹو ہے. میں آپ کو حلال فوڈ کی مثال دے دوں کہ ابھی پوچھنے لگا تھا, کہ ان کو میرا بیٹا جب کنڈر گارڈن میں جانے لگا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جو یہاں پہ آپ کا مینیو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے, لیکن اگر آپ کے قریب ایک اسٹور ہے, آپ وہاں جائیں, آپ کو وہاں سے چکن حلال مل جائے گا. آپ کو تو ایشو نہیں ہے وہ حلال ہو یا وہ دوسرا ہو. تو اگر آپ ہمارے مطلب کا اگر وہ لے سکتے ہیں وہاں پہ, آپ یقین کریں وہ میرے بچے کو حلال چکن بنا کے دیتے تھے. اچھا. ہاں جی, سیپریٹلی بنا کے دیتے. ونڈرفل. میں نے انہیں بتایا کہ یہ آئل آپ نے یوز نہیں کرنا, جس آئل میں آپ دوسرے بچوں کو پگ بنا کے دے رہے ہیں میرے بچے کو اس میں فرائی مت کر کے دیجیے. انہوں نے بڑے کوآپریٹو ہیں سر اس معاملے میں. اچھا, آپ کی نا یہ بات سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نا آہستہ آہستہ جاپان آنا شروع ہو گیا ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم شروع سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک تو وہاں پہنچنا مشکل ہے, اگر آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا سیٹل ہونا مشکل ہے, اور کرنسی جو ان کی ہے اس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ آپ وہاں پہ اپنا سروائیول بھی کریں اور پھر پاکستان میں بھی اپنی فیملی ڈیفینیٹلی سپورٹ کر سکیں. تو اب تک کی گفتگو سے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری جو ہیں وہ میتھس ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پروسیس کوئی کرنا چاہے, ہماری گفتگو سننے کے بعد جاپان جانے کا وہ ارادہ کر لے, تو ایک تو چلیں وہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہم ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے, اگر کوئی شخص ان سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ مزید ڈیٹیل بھی لے سکتا ہے. جنرلی اس کا اسٹیپ 1 کیا ہے کہ وہ لینگویج سیکھ لیا اس نے, جی, اس کے بعد
کسی ایجنٹ کسی کو خاص جگہ ہے کسی سے ملے یا کیا کرے, کیا پروسیس ہے اب وہ ایک ان نون بندے کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹائم اسپین کتنا ہے, جو سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں ایشو ہوتا ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے. اب ٹائم اسپین جاپان جانے کے لیے آپ اس کو 1 ایئر کا ذہن میں رکھیں, لینگویج سیکھنے سے لے کے جاپان جانے تک 1 سال لگے گا. اس کا جو اسٹیپس ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے ہی بچہ ہمارے پاس انرول ہوگا لینگویج کے لیے, ہم جیسے وہ N4 لیول پہ پہنچے گا اور N4 پاس کر لے گا, ہم اس کے جاپان میں انٹرویوز شروع کروا دیں گے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کی اسکل ٹریننگ بھی شروع کروا دیں گے ریلیٹیو جس بھی انڈسٹری میں اور جس بھی کیٹیگری میں وہ جانا چاہتا ہے. اور جیسے ہی اس کے انٹرویوز ہوں گے اس کا اسکل ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا, انٹرویو فکس ہو جائے گا 1 2 3 کمپنیز میں, اور جیسے وہ فکس ہوگا ہم اس کا ویزا پروسیس کروا دیں گے. تو اس کو بچے کو اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آن دا بیسس آف انٹرویو ویزا پروسیس ہو جاتا ہے؟ جی, ہم جاپان سے اس کے کمپنی سے پیپر لے لیتے ہیں, اگر کمپنی اس کو انٹرویو میں کنفرم کر دیتی ہیں تو بس ویزا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, وہ انٹرویو وہیں سے آن لائن ہوگا اوبیسلی. اچھا, نارملی جاپنیز پریکٹس ایسی ہی ہے کہ وہ لوگ آ کے انٹرویوز کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک تو ٹرینڈ نیا ہے, ابھی اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ یہاں پہ کوئی ٹریننگ کروا بھی رہے ہیں. جی بالکل, انگلش ٹیچرس کی سر. اچھا, وہ اس میں لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہمارے جو یہاں پہ ماشاء اللہ انگلش کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نیٹو لیول کی ماشاء اللہ انگلش بولتے ہیں. تو ہم نے یہ لاسٹ ایئر انیشیٹو لیا, ہمارے یہاں سے جو وہاں جاپنیز لینگویج جو جاپنیز بیسکلی اسکولز ہیں ان میں یہاں پہ انگلش ٹیچر وہاں جا رہے ہیں. اچھا, ہاں جی, یہاں سے جو انگلش ٹیچر ہیں وہاں پہ وہ جاپنیز کو انگلش سکھائیں گے, جاپنیز بچوں کو انگلش سکھائیں گے, بچوں کو انگلش سکھائیں گے. اچھا, وہ ہمارے پلان میں تھا ویسے وہ جو آپ کے ٹرینرز آئے ہیں ان سے ملاقات, لیکن آج ہمارا ٹائم نہیں سیٹل ہو سکا. میں کوشش کروں گا کہ ان سے اگر وہ ابھی کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہی ہے شاید, بالکل اسلام آباد میں, تو ہم سیپریٹلی ان کو ریکارڈ کر لیں. اچھا, اب لاسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آپ نے ٹرینڈ کیا دیکھا ہے لوگوں کے رجحانات جاپان کی طرف؟ کتنے سال سے بیلنس ہے, یا اس سال کیونکہ 1-2 سال سے انفلیشن آیا ہے زیادہ لوگوں نے جانا شروع کیا؟ اچھا, اس کی ایگزامپل میں آپ کو بڑا فیکچوئل دیتا ہوں اسٹیٹکس کے ساتھ. ہاں جی. لاسٹ ایئر جولائی میں جو JLPT ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو جاپنیز لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ کہتے ہیں, جو اسلام آباد میں جو ہماری نمل یونیورسٹی ہے وہ کنڈکٹ کرواتی ہے. ٹھیک ہے. ود دا کوپریشن آف جاپان فاؤنڈیشن. صحیح. امبیسی اس کو جو ہے نا وہ لک آفٹر کرتی ہے ساری چیزیں. پچھلے سال کا جو نمبر ہے اراؤنڈ 600 تھا جو اپلیکنٹس تھے. اس سال دسمبر میں ہمارے فارمز کم پڑ گئے. اچھا, اتنے بچے, مطلب اگر آپ اس کو 35-3600 اپلیکنٹس اس بار آئے, آپ ایک سال میں ریز چیک کریں کتنا آیا. بہت بڑا ریز ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ UK میں اتنا ہی شاید ڈکریز ہوا ہے اسٹوڈنٹ کا رجحان پچھلے دنوں میں. اب مجھے اس کی اتھینٹسٹی تو نہیں پتہ, لیکن میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا کہ ایڈمیشن جو ہے وہ 20% کم ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. لوگوں کو نا ہو کیا رہا ہے کہ ہم نا ایک ٹرینڈ ہے ہمارا کہ UK جانا ہے, فلاں کنٹری میں جانا ہے. بہت سارے لوگ آسٹریلیا, کینیڈا, یورپ میں ان ممالک میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ جو اپرچونٹی ہے جس طرح کی آج ہم نے ڈسکس کی ہے, آپ یقین جانیں بہت سارے لوگوں کو اس گفتگو کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ڈائمینشن بھی ہے اور یہ اتنی مشکل نہیں ہے. بالکل ایسا. اور سب سے بڑی بات جو ہے, اگر آپ نے 12 سالوں میں وہاں ریسزم فیس نہیں کیا تو یہ بہت کمپلیمنٹ ہے جاپان کے لیے, کہ یہ بھی ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے نا لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جائیں گے, پتہ نہیں وہ ہمیں کس طرح سے ٹریٹ کریں گے. اور میرے خیال میں تہذیب یافتہ ایک ملک ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی صفائی اور بڑے لوگوں کے اخلاص کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. آپ سے اب کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے ہماری گفتگو سننے کے بعد, کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو کہ میرے ذہن میں شاید نہ ہوں لیکن سننے والے کے ذہن میں آ رہے ہیں, وہ کیسے رابطہ کرے؟ آپ کہاں ملیں گے ان کو؟ جاپان ملیں گے, پاکستان ملیں گے, یا کیسے؟ ابھی تک بالکل ہم نے پاکستان میں اپنا آفس اسٹیبلش نہیں کیا تھا, چونکہ لیکن اس سال ہم نے وہ, جیسا کہ ابھی آپ کو وہ نام بڑا مشکل لگ رہا تھا, ساکورا جینزائی, اس کا ہم نے آفس لاہور ایڈن ٹاور میں بنا لیا ہے. اسٹاف ہمارا وہاں پہ موجود ہے فرام 9 to 5. وہ آپ کو ہر سوال کا جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پوری کریئر گائیڈ جو ہے وہ آپ کو لازمی کریں گے. آپ کسی بھی انٹرنشپس کے حوالے سے ہو, وہ چونکہ میں نے ابھی ریسنٹ جو انیشیٹو لیا ہے فرام فرسٹ ٹائم پاکستان,
ہم اس سال جو یونیورسٹی کے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی پروگرام میں یہ ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ لاسٹ ایئر پاکستان کے اندر انٹرنشپ کریں گے انڈسٹریز کے اندر, میں نے ان کو جاپان میں انٹرنشپس کروائی ہیں. اچھا. ہاں جی. اور یہ انٹرنشپس پاکستان میں جیسی انٹرنشپس ہوتی ہیں کہ وہ, کیونکہ مجھے اپنا یاد ہے 2014 میں میں نے پیکیجز میں انٹرنشپ کی تھی اور مجھے 2.5 مہینے کے صرف 3,000 روپے ملے تھے. اچھا. لیکن ڈسپائٹ کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جو پیکیج تھا ان کا وہ کہتے کہ آپ کو لینا پڑے گا. جاپان میں ان کو جو انٹرنشپ ملتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں اور ایز جو ہے اس پہ ایز پر جاپنیز لیبر لا پہ وہ ان کو پے ملتی ہے. تقریباً ان کو صرف اگر آپ میں بتا دوں کہ جاپنیز ین میں آلموسٹ 1 سے 1.25 لاکھ ین ان کو ملتا ہے. اچھا. جس میں صرف انہوں نے کھانا ہوتا ہے, باقی سب امپلائر کے اینڈ پہ ہوتا ہے. ان کا رہنا, ان کا بجلی پانی, مطلب یوٹیلیٹیز ایوری تھنگ, انہوں نے صرف اس میں سے کھانا ہے اپنا. مطلب وہ بھی انٹرنشپس والے بچے بھی اتنے پیسے بچا لیتے ہیں جتنا ایک لیبر ویزے والا بچا لیتا ہے. اچھا. اٹس کائنڈ آف لیبر, ٹوٹلی پیڈ انٹرنشپ ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان سے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ جاپان سے متعلق, کیونکہ میں اکثر یہ چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, وہاں پہ نا ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں وہ سفید اور گولڈن سے پھولوں والی اور صفائی, اور وہ ایک وائب آتی ہے. حالانکہ میں گیا تو نہیں ہوں, ویڈیوز میں ہی دیکھا ہے. تو وہ محض ویڈیوز ہی بنائی ہوئی ہیں یا کیونکہ آپ کا تو ایکسپوئر ہے, آپ وہاں رہتے ہیں, تو وہاں صفائی کے معیار کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ سر بہت ہائی لیول کے وہاں پہ صفائی کے معیار ہیں, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہر بندہ صفائی کا خیال رکھتا ہے. اچھا. مطلب آپ کو جو ایجڈ لوگ ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے, وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, وہ آپ کو نارملی باہر اپنے گھر کے ارد گرد کا ایریا صاف کرتے نظر آئیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے سے پودے اکھاڑیں گے. وہاں پہ نارمل پریکٹس ہے کہ جو اسکولس کے بچے ہیں وہ اپنا ارد گرد کا ایریا صاف کرتے ہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جاپان میں اسکولس میں سویپرز نہیں ہوتے. اچھا. وہاں پہ بچوں کو کھانا دینے کے لیے کوئی ویٹر یا اس طرح کا کوئی ہیلپر نہیں ہوتا. بچوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ کھانا دیں گے, بچوں کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ اپنا کلاس روم صاف کریں گے, ایون باتھ روم صاف کریں گے. اچھا, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہاں جی, کوئی وہاں پہ سویپر کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایون آپ اگر صبح صبح وہاں پہ نکلیں اور بینکس جب کھلتے ہیں تو بینک کھلنے سے پہلے مینیجر آپ کو وہاں پہ اپنے ارد گرد کے جھاڑو مارتا نظر آئے گا. سر اس نے اپنے بینک کے آگے سے جگہ خود صاف کرنی ہے. اب یہاں کے کوئی بینک والے سن رہے ہوئے مائنڈ ہی نہ کر دیں. مطلب ایون آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے کمپنی کے مال, اور پھر یونیفارمٹی بہت زیادہ سر. اچھا. ہاں جی, آپ اگر ہونڈا کے اسٹینڈرڈز, یہاں پاکستان میں بھی اس کو ویسے فالو کیا جاتا ہے, میں نے سنا ہے کہ ہونڈا کا جو ٹاپ سے لے کے نیچے تک جو ورکر ہے وہ ایک ہی یونیفارم میں. ہاں, یہ یہاں کے جو, تو یہ جاپان سے بیسیکلی اسٹینڈرڈائزیشن شروع کی, وہ وہاں سے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے. ہاں جی. تو جاپان میں ایسے ایون ٹویوٹا کا اگر آپ آنر اس وقت جو مالک ہے بیسیکلی پریزیڈنٹ ہے, وہ مالک وہاں پہ نہیں ہوتے, پریزیڈنٹ ہوتے ہیں کمپنی, کیونکہ کارپوریٹ کلچر ہے وہاں پہ. تو آپ اس کو دیکھیں, وہ اور جو نیچے ہے اس کا ایک امپلائی ہے جو کام کر رہا ہے, سب ایک یونیفارم میں ہوتا ہے. اچھا, ویسے بھی جب آپ نے یہ کہا نا, تو ہمارے ملک کے اندر ایک عام خیال ہے, وہاں اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دولت مند ہو گیا بزنس کر کے یا کسی طرح سے, وہ اب جگہ کی کمی کے باعث یا کسی وجہ سے وہ اپنے وسائل کو محدود رکھ رہا ہے اور زندگی بھی نارمل سی گزار رہا ہے, تو پھر وہ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں وہ جو اتنے زیادہ کماتے ہیں؟ سر جوڑنے کا کانسیپٹ نہیں ہے جاپان کے اندر. بہت زیادہ سیونگس نہیں کرتے لوگ, وہ خرچ کر دیتے ہیں. مطلب اس طرح خرچ کر دیتے ہیں. جاپان چونکہ مہنگے ملکوں میں سے ایک ملک ہے, اگر آپ ایک دن میں ایک رات میں 1 کروڑ بھی خرچ کرنا چاہیں تو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اچھا. آپ کے پاس ایسی جگہیں ہیں, مطلب اس میں کھانے بڑے مہنگے ہیں, مطلب ہائی کلاس ہوٹلز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, بہت ساری ڈشز ہیں اس میں ایسی, وہ آپ کو دیکھنے میں تو بڑا نارمل سا ریسٹورینٹ لگے گا. جیسے ایک فوگا ایک فش ہے, تو وہ جاپان میں ایک ہی بندہ ہے ٹوکیو میں, وہ اپنے کو 3-4 نسلوں سے, وہ بیسکلی اس میں نا زہر ہوتا ہے فش میں. اچھا. اور وہ جو کٹنگ کا طریقہ ہے وہ صرف اسی کو پتہ ہے, وہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. اچھا. وہ مچھلی بہت مہنگی بکتی ہے وہاں پہ, وہ اور وہ بندہ بہت زیادہ کام بھی نہیں کرتا, اس کو پتا اس نے ڈیلی کے کسٹمر 2 یا 3 کو اگر انٹرٹین کرنا ہے نا تو وہ بکڈ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ وہ کرتا ہی نہیں ہے کام. اچھا. ہاں جی. تو کھانے کو لے کے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حلال فوڈ کا کیا سین ہے, کیسے مطلب؟ سر دیکھا جائے تو ایک کھانتو ایریا جو ٹوکیو کے ارد گرد کے بیسیکلی 5-6 جو پروونسز ہیں, میرا ایکسپیرینس, ہمارے موسٹلی پاکستانی بھی جو ہے نا اسی ایریا میں رہتے ہیں, تو
اتنا ایزی ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ ریسٹورنٹ بھی مل جاتا ہے. اور یہ تھینکس گو ٹو نیپالیوں کو. اچھا, نیپالیوں کو, چونکہ جب آج سے 4-5 سال پہلے جب یہ لوگ اسکولز میں آتے تھے اور ان کو پاس آؤٹ ہونے کے بعد کوئی کام نہیں ملا کہ کام کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے حلال فوڈ بنانے شروع کر دی. اچھا گڈ. ویسے اوور آل جو ہولڈ ہے وہ بنگالیوں کا ہے اس پہ, جاپان میں. اچھا, جاپان میٹ کے اوپر مطلب حلال فوڈ اوور آل بنگالیز کا بڑا اچھا ہولڈ ہے اس پہ. پاکستانی کم کرتے ہیں, پاکستانی امپورٹرز میں ہیں, ان کو امپورٹ کر کے دیتے ہیں پیچھے. اچھا اچھا. ویسے وہاں پہ ٹیسٹ جو ہے, جاپان کے لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں, پاکستانی فوڈ کبھی وہ کھائیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ لوگ کیا اتنی تیز مسالے اور یہ کھاتے ہیں اور سب کچھ. میں ویسے ان کو یہ ایکسکیوز دیتا ہوں کہ اس کی لذیذ ہونے کا جو وجہ ہے وہ اس کا اسپائسینس ہی ہے. ہاں, اگر آپ اس میں سے اسپائس نکال دیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اچھا, میں ونڈر ہو گیا لاسٹ ایئر جب میرے ساتھ ایک جاپانی آیا وہاں پہ, وہ اتنا اسپائسی کھاتا تھا. نارملی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جاپنیز اسپائسی نہیں کھاتے, وہ اتنا اسپائسی کھاتا تھا کہ مجھے جو چیز اسپائسی لگتی ہے اس کے اوپر بھی وہ اسپائس ڈال کے کھاتا, لال مرچ ڈال کے کھا لیتا تھا پکے ہوئے پہ. اچھا, یہ جو کچی لال مرچ. ہاں جی, کچی لال مرچ ڈال کے کھا لیتا. اور وہ سارے میرے پاکستانی جو ریسٹورنٹ میں ہم جہاں بیٹھتے وہ پریشان ہوتے تھے, کہتے یار ہم نارملی چائنیز جاپنیز تو اتنا نہیں کھاتے یہ اسپائس. میں کہہ رہی یہ لگتا ہے, لیکن نارملی وہ وہاں پہ اب کھاتے ہیں. اوبیسلی وہ اتنے وہ یوز ٹو نہیں ہیں, لیکن ہمارے کھانے وہ شوق سے کھاتے ہیں. میرے گھر پہ ہر دوسرے تیسرے دن جاپانیز آئے ہوئے ہوتے ہیں کھانا کھانے. تو وہ میرا بھائی چونکہ بڑا اچھا کوک ہے تو وہ سب کو بہت پسند ہے اس کا کھانا. سر کھاتے ہیں جاپانیز, زبردست. ہاں جی. اچھا حسن بھائی, کیونکہ جاپان سے متعلق اتنی گفتگو میرے ذہن میں بھی اتنے سارے سوالات ہیں, اور کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہمارا ایک فارمیٹ ہے, ہم ایک محدود وقت تک کی گفتگو کر سکتے ہیں. آڈینس کے لیے تو یہی ہے, میں تو آپ سے گپ شپ لگاتا رہوں گا. ابھی بہت سارے سوالات میرے ذہن میں اور بھی جنم لیے. حسن بٹ صاحب, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی مفید معلومات دی, اور نہ صرف یہ معلومات تھی بلکہ میرے لیے یہ ایک ایسی لرننگ تھی جو فیوچر میں بھی کبھی ہم کہیں کوٹ کر سکتے ہیں, اور میرے بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.